السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، رواہ مسلم۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ماہ رمضان اور اس کی فضیلت۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں میں شعبان کے بعد رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے اور آسمان سے رحمتوں کی بارش برسنے لگتی ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح آسمان سے رحمتوں کی بارش برسنے لگتی ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو اتارا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت، حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں دکھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، یعنی ماہ رمضان کو پالے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، جو بیمار ہو، مسافر ہو یا اس کی اور کوئی مجبوری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ گنتی اپنے دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ محترم سامعین، بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ مسلم۔ جو شخص ایمان کے ساتھ حصول اجر کے لیے، یعنی اجر پانے کے لیے، نیکی پانے کے لیے رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ روزہ صرف صبح سے شام تک منہ باندھ لینے کا نام نہیں ہے۔ آدمی کھانے پینے سے پرہیز کرے، یہ تو ظاہری عمل ہے اور فرض ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں تمام فضولیات، غلط اعمال اور گناہوں کے کاموں سے بچنا بھی روزے کا لازمی حصہ ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ بخاری۔ جو شخص جھوٹی باتیں اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے۔ روزے دار چاہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا گھر میں سو رہا ہو یا بازار میں کام کاج اور کاروبار کر رہا ہو، اس دوران میں اس کا ادھر ادھر آنا جانا، لوگوں سے بات چیت کرنا وغیرہ، ان سب حالات میں بھی وہ عبادت گزار ہی ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ کے یہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کی خوب حفاظت کرے اور کسی کے ساتھ جاہلیت کی باتیں نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی جاہلیت کی باتیں کرے تو صبر سے کام لے اور اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ محترم سامعین، روزے دار کے لیے مغرب کا وقت جب اس کا روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے تو بڑی ہی فرحت و خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ایک خوشی تو اسے روزہ افطار کرنے کی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس دن ملے گی جب اس کے اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر اور بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت یعنی خواہش نفسانی اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح پھر رات میں اہل ایمان قیام کرتے ہیں، تراویح میں قرآن کریم سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ اور بھی عظیم اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کی 3 راتوں 23،
25 اور 27 میں صحابہ کرام کو باجماعت قیام بھی کروایا، جسے اب تراویح کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 رکعت نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ 8 رکعت تراویح، جسے ہم تہجد، قیام رمضان، قیام اللیل اور تراویح بھی بول سکتے ہیں، اور 3 رکعت وتر۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی موجود ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں رات کا یہ قیام بھی آدمی کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا پیغام لاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ اور پھر آخری اشرا میں لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کی تلاش مومن کے لیے، اہل قرآن کے لیے بڑی ہی فرحت و خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ جس انسان کو، جس آدمی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس کے نصیب جاگ گئے کہ وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ کی عبادت کے ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر ان دنوں میں نیک بخت حضرات اپنے کام کاج سے الگ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اعلیٰ سبب ہے۔ الغرض یہ 29 اور 30 دنوں بڑی ہی سعادت کے دن اور راتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں مکمل روزے رکھنے چاہیے اور پورے مہینے میں تراویح پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا کام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔